السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج ہم سورہ مائدہ کو شروع کریں گے۔ تو اس کی آیت نمبر 8 سے 10 اور 38 سے 40 تک ہم اسی کلپ میں پڑھیں گے، تو تمام بچے اس کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، ہو جاؤ، قوامین، قائم رکھنے والے، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، شہداء، گواہی دینے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، ہو جاؤ، قوامین، قائم رکھنے والے، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، شہداء، گواہی دینے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے قائم رکھنے والے ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اصل بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دے کر پھر اس پر قائم رہنے والے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ کا مطلب ہے تمہیں ہرگز نہ اکسائے، ٹھیک ہے، تمہیں ہرگز نہ اکسائے یا تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے، شنآن قوم، شنآن دشمنی، قوم کی، شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ اکسائے، ٹھیک ہے، کسی کا، ولا یجرمنکم، تمہیں نہ اکسائے، شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی، اللہ تعدلوا، اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، ان کا یہ اصل میں ہے اللہ، ان، لا، یہ تین لفظ ہیں۔ اللہ کا مطلب ہے پر، ان کا مطلب ہے یہ کہ، اور لا تعدلوا کا مطلب ہے تم انصاف نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اس کو دوبارہ سے توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ولا یجرمنکم، تمہیں نہ اکسائے، شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی، علی ان، اس بات پر کہ، لا تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کرو۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ بادشاہ بن گئے اور آپ کے کٹہرے میں جو مقدمہ آیا ہے، اب جس کے جو فریق مقدمہ کامیاب ہو رہا ہے یا جس کے حق میں فیصلہ جا رہا ہے، آپ صرف اس لیے اس کے حق میں فیصلہ نہ کریں کہ وہ تو آپ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ انصاف کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ پاک اس بات سے منع کر رہا ہے کہ اگر وہ تمہارا دشمن بھی ہے اور حق پر ہے تو، اور تم قاضی کی سیٹ پر بیٹھے ہو، عدالت میں بیٹھے ہو، تو تم نے پھر اللہ کے خوف سے فیصلہ صحیح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اعدلو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، اور یہ عدل کرنا ہی اقرب، زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے، واتقو، اور ڈرو، اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، جاننے والا ہے، بما، وہ جو، تعملون، تم کرتے ہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے ساتھ وعدہ کیا، کس چیز کا وعدہ کیا؟ لہم، ان کے لیے ہے، مغفرت، و اجر عظیم، اور کیا ہے؟ ایک بڑا اجر ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، بس وہی لوگ، اصحاب الجحیم، کیا ہیں؟ دوزخ والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ ٹھیک ہے، بے شک الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلا دیا یا انکار کر دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، تو اولئک اصحاب الجحیم، تو وہی کیا ہیں؟ جہنم والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آیت نمبر 38 میں اللہ پاک شاہ فرماتا ہے، یہ موضوع تھوڑا سا چینج ہے، السارق والسارقۃ، السارق، سارق کہتے ہیں چوری کرنے والا مرد، اور سارقہ اس کی مؤنث ہے، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت۔ فرمایا کہ جو چوری کرنے والا مرد ہے اور چوری کرنے والی جو عورت ہے نا، اس کی سزا کیا ہے کہ فقطعوا، پس کاٹ دو، ایدیہما، ٹھیک ہے، ان دونوں کے ہاتھ، فقطعوا ایدیہما، تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ کوئی چوری کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو سب سے پہلے اس کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ کلائی سے کاٹا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا یہ مطلب ہے، باقی تفصیل کے لیے جو ہے وہ ابھی یہاں پر وقت نہیں ہے۔ فقطعوا، پس کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ۔
جزاءن یہ جزا ہے یا یہ بدلہ ہے، بما اس چیز کا، کسبا جو ان دونوں نے کیا، جزاء بما کسبا یہ جزا ہے اس چیز کی جو ان دونوں نے کیا، نکالن یہ ایک عبرتناک سزا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، نکالم من اللہ یہ نکالن یہ عبرتناک سزا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم عزیز غالب حکیم حکمت والا، بے شک اور اللہ تعالیٰ، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے، فمن پس وہ بندہ تابا جس نے توبہ کر لی، من بعد ظلم ہی من میں نے سے بعد میں نے بعد ظلم ہی کا مطلب ہے اپنے ظلم، ٹھیک ہے، پس وہ بندہ کہ جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لی، تو فَإِنَّ اللَّهَ تو پس بے شک اللہ تعالیٰ یتوب الیہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، یتوبو کا مطلب ایسے توجہ کرنا بھی ہوتا ہے، مطلب اس کی طرف توجہ کر لے گا کا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ جب وہ توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ کرنا، یتوبو تابا یتوبو کا مطلب ہوتا ہے توجہ کرنا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر آپ نے ترجمہ کیا کرنا، یعنی اللہ جب وہ فمن تابا جب وہ توبہ کر لے گا، ٹھیک ہے، تو یتوبو علیہ تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے چوری کر لی اور ظلم کر لیا اور ظلم کرنے کے بعد وہ خود ہی توبہ کر لے اور پھر اس کو سزا نہ دی جائے، یہ بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جب وہ ظلم کرے گا اور شرعی طور پر گناہ گار ہوگا تو اس کو شرعی سزا دی جائے گی، اس سزا کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے کہ نیکسٹ ویسا نہیں کرے گا تو پھر اللہ پاک اس کی ساری گناہوں کی توبہ جو ہے وہ قبول فرما لے گا۔ فمن پس وہ بندہ تابا جس نے توبہ کی، من بعد ظلم ہی اپنے ظلم کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لی اپنی، تو فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ یتوب علیہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم، غفور میں نے بخشنے والا ہے، رحیم میں نے رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا جا رہی علم تعلم کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اس کے لیے ہے ملک السماوات والارض، ٹھیک ہے، ملک میں نے ملکیت، سماوات میں نے آسمان، ارض میں نے زمین، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، یعذب وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، ویغفر اور بخش دیتا ہے، لمن یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو بات کسی بچے کو سمجھ نہ آئی ہو وہ انسٹاگرام پر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔